بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو سورہ بحث ہے وہ ہے سورہ جاشیہ۔ سورہ جاشیہ ایک مکی صورت ہے اور قرآن میں 37ویں آیات کے ساتھ ورسز کے ساتھ یہ رقم ہے۔ سعد بن ابراہیم سے یہ منقول ہے کہ اس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، تو یہ گویا قرآن کی دلہن ہے، حروف میقاتات ہے نا، ان میں سے ہے، تو گویا یہ قرآن کی دلہن کی مانند ہے۔ اب جہاں تک اس صورت کی بات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح نشانی دی ہے جو کہ ہم سب کے لیے اتنی الارمنگ ہے کہ جہاں پر ایک مدد بھی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس نے اچھے عمل کیے، جس نے برے عمل کیے، بروز حشر اللہ دونوں کو برابر کر دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی مرضی سے کسی کے بھی اعمال کسی میں منتقل نہیں ہوں گے، اللہ دونوں کو برابر رکھیں گے، جس کے اچھے ہیں جس کے برے ہیں، اور ان کو دونوں کو برابر کر دیا جائے گا۔ اور اگر تبدیل بھی کیے جائیں تو یہ اللہ کی اپنی مرضی و منشا پہ ہے۔ پھر حضرت محمد کا ایک قول ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مونوتھزم ہے، صرف اللہ پہ بلیو، وہ میرا دین ہے۔ ایسے لوگ جن کا نزدیک قرآن یا حدیث کی کوئی وقت نہیں ہے، پولیتھزم، معبود، یہ پانسے، اس کے علاوہ ایسی عبادت گاہیں بنا لینا، جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کافر ہیں، ہندو ہیں، پھر کچھ لوگ نیپالی ہیں جو کہ ایک خاص مونکس ہیں جیسے، تو حضرت محمد ان سے نفرت کرتے ہیں کہ میرا خدا صرف اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ پہ مکمل بلیو رکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اخلاص والے لوگ آپ کے دوست و رفیق ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں، ورنہ آپ کو سب سے نفرت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سمندر بنائے اور پھر اس پہ کشتیاں چلائیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ فضل تلاش کرو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر تم مجتمع افعال کرو اور تم شکر ادا کرو۔ اب فضل تلاش کرنا کیا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کشتی چلے گی تو وہ چل رہی ہے، اس سے سیاحت ہو سکتی ہے، اس سے فشنگ ہو سکتی ہے، اللہ کا فضل تلاش سے سیر ہو سکتی ہے، جیسے ابن بطوطہ نکلا تھا، واسکو ڈی گاما نکلا تھا نئی ملکوں کو سیر کرنے سمندروں کے ذریعے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہیں حکمت دی کہ تم سیر کر سکو، تم کھا پی سکو فشنگ کے ذریعے جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ تم پرتعیش رزق حاصل کرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اگر ایک آدمی کو سفر کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار ہے تو تب یہ صورت اس کے حق میں بہت بہتر ہے، اور یہ ورڈ اس کو یاد رکھنے چاہیے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی بنایا آسمان اور زمین میں، اور وہ جو آخرت کی چیزیں ہیں ان کا صرف مجھے اور صرف مجھے آئیڈیا ہے اور کسی کو نالج نہیں۔ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ ڈس بلیورز ہیں۔ ہم کیسے ڈس بلیورز ہیں؟ کچھ لوگ ڈس بلیورز ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو پونڈر کیا دنیا میں کہ آخرت کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی عمل کیا، اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں، اور انہیں کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ سورہ جاشیہ کے الفاظ ہیں، آپ نے غور سے سننے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے اپنی کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو رد و بدل کر دی، جبکہ ان پہ تورات مکمل تھی۔ اب اس میں بھی حکم کیا ملتا ہے؟ میں نے پڑھی تو نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے پچھلے باب میں بتایا تھا، کچھ کلمات اللہ سے پڑھنے کا موقع ملا تھا، اس میں صرف یہ باتیں کی جاتی ہیں، ہاں صرف یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور پھر ایک وقت ہے جس میں آل عمران کے کچھ ورڈز ہم کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ، کہ حضرت بی بی مریم اور ان کے بیٹے جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم انہیں سمجھتی تھی کہ وہ اللہ کے نزدیک نعوذ باللہ خدا کا دوسرا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کرسچنز اللہ یا نماز پڑھنے کے علاوہ صرف جیزس کا نام ہے، میری کے نام پہ جو ریچولز ہیں اس پہ مصروف ہوتے ہیں۔ تو صرف یہ پیغمبر ہیں جن کا کام اللہ کی وحدانیت بتانا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی قوم میں سمجھتی تھی کہ یہ دونوں جو کر رہے ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ غلط ہے۔ یہاں پہ ہم سورہ جاشیہ سے حوالہ دیں حضرت محمد کا دین،
حضرت محمد کا دین یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مونوتھزم ہے، اللہ کا وحدانیت، وہ سب سے بڑی کنجی ہے نجات کی آخرت میں۔ دنیا کا ایک مسلمان کہیں میں بستا ہو، اگر اس کے دل میں پانسے، بت، شرک یہ چیز ہے ہی نہیں، صرف اخلاص ہے، تو وہ اللہ کے حبیب کا دوست ہے۔ جیسے کہتے ہیں قاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے دوست ہیں، اور یہ رسول کے دوست ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں انسان اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ پھر اس میں ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ جاسیہ، اس میں اس بات کو بہت غور سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق اور جتنے بھی اس کے درمیان چیزیں پوشیدہ ہیں انسان کو اس سے دی ہے کہ انسان تفکر کرے اور سوچے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے آسمان پہ ہم سٹارز دیکھتے ہیں تو کہکشاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سلسلہ ہے، جیسے مجوسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا واسکو ڈی گاما کے دور کے لوگ جو ٹیلیسکوپ رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس سے رستے دریافت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ اللہ کی وحدانیت ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کرو۔ اب اس پہ آپ سائنٹیفک نالج لے لیں۔ سب سے پہلی بات ہے قرآن اور حدیث۔ آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں آپ اس میں غور کرتے ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ طٰہٰ میں نا فحل میں مدکر، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو غور کیا جائے۔ تو وہ صرف یہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ غور کریں، اور یہ بڑی سال بات ہے، ایک بندہ کو سائنٹیفک ریزن سے غور کر رہے، دوسری طرف ایک مسلمان، جیسے ہم اپنے درمیان بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو علماء ہیں، جو پھر بتاتے ہیں کہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ غور و فکر یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت پہ ہی مان لیا۔ یہ تو سورہ جاسیہ کا تھوڑا سا ٹرک تھا، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو کوئی بھی کمنٹس کرنا ہو تو آپ ہمیں بتائیں، دوبارہ بتاتی چلوں۔ اس میں 37 صورتیں ہیں، یہ حامیم سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ سعد ابن ابراہیم کے مطابق قرآن کی دلہن کہلائی جاتی ہے۔ یہ تو تھوڑا سا سینوپسس سورہ جاسیہ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سورہ کہف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بہت زیادہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یوقینون، ایمان لانے والے، اس پہ اعتماد کرنے والے، کہ جب تمہارے سامنے واضح ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور پھر اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ تھی سورہ جاسیہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔